ماشاءاللہ یہ بچی رمضان المبارک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ یہ ہمارے مکتب میں پڑھنے والے معصوم بچے ہیں جو صرف 1 گھنٹے کے لیے روزانہ پڑھنے آتے ہیں، صرف 1 گھنٹہ۔ یہ پورا ٹائم اسکول کو دیتے ہیں، ٹیوشن کو دیتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی یہ بچے سیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ میں بھی آ رہا، بہت سی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی ہمارے بڑوں بڑوں کی اور ہماری ماں بہنوں کی، جو ہمارے عقل اور ہماری سطح سے بھی اونچی باتیں یہ بچے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ صرف 1 گھنٹے کی مکتب کی محنت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام محلے کے 100% بچے ہمارے مکتب میں آئے تاکہ ان بچوں کا ایمان اور ان کا اسلام محفوظ رہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو روزے کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے، انشاءاللہ یہ بچیاں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑے گی، نماز نہیں چھوڑے گی، ان کا دین، ان کا ایمان انشاءاللہ پختہ اور مضبوط رہے گا۔ تو یہی ہماری درخواست ہے، یہ پورا جو ہم نے ماحول بنایا ہے تاکہ ماحول ہمارے محلے میں بنا رہے اور ہمارے اس پورے ایریے کو اللہ تعالیٰ، اس علاقے کو دین کی فضا سے معلومات کر دے، یہ ہماری تمنا اور ہم اسی پر محنت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہر
خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، ایک پھول تن جو کھل نہ سکا، اپنی منزل سے نہ سکا، پیروں سے کچل ڈالا تم نے، ایک پل میں مسل ڈالا تم نے، روئیں گے بدن کے زخم میرے، جب روح کے زخم دکھاؤں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق کی تعلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے جو اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں انہیں اخلاق کی تعلیم کہتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص قابل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ نمبر 2، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز میں نہ پڑھی ہوئی نماز انہیں 27 گنا زیادہ پڑھی ہوئی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے، خریدنے اور اپنا حق وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ نمبر 4، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس پر لوگ بھلائی کی امید کریں اور اس کی شر سے محفوظ ہو۔ نمبر 5، گناہ، تکبر، گناہ، حسد، سچا دل اور پاک دل اور سچی زبان والا آدمی سب سے افضل انسان ہے۔ نمبر 6، تیری خاطر ہو میرا رکنا، تیرا چلنا، الہی تیری خاطر ہو میرا جینا، میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو۔ مساجد میں
نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، وہ غالبین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، وہ غالبین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ان کا بہارا حافظ قرآن ہو گیا، ان کا جلانا حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دو تک کی یاد بھی، نہ دو تک کی یاد بھی، اس طرح نے آپ دکھا دیا۔ اب آپ کے پاس لوگ قلم لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، آپ نے ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ میرے نبی سے پیار کیوں نہ کرے جس سے اللہ پیار کرتا ہے؟ قرآن میں 10 کہانی ہے، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء اور قرآن کی سب سے آخری قسم سورۃ العصر۔ اے میرے محبوب، آپ کو میرے محبوب کی قسم، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے میرے رب آپ کو قسم ہے، تو لگتا ہے میرے محبوب کی قسم، تو لگتا ہے یہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محبت کوئی اور ہے۔ اس پر ایک واقعہ ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کے پھل ٹیڑھے ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان میں پھل لگا ہے، وہ ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچوں سے اٹھا لیتے ہیں، غریب ہیں، آپ اسے کہیے کہ بچوں پہ زیادتی نہ کریں۔ آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، اس نے کہا جی کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا اصل میں یہ کھجور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، وہ منافق تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں کھجور لے کے دے دوں تو آپ جنت میں مجھے دے دیں گے؟ رحیم الملک القدوس قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ بارئ المصور الغفار القهار الوهاب وهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط باسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم حليم العظيم الغفور الشكور العلي القدير الحفيظ حفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم وغائبنا وشويرنا وقبيلنا ومنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام وما توفيته منا فتوفيته على الإيمان۔ بچے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللهم اجعلها لنا فرجا واجعلها لنا اجرا وذكرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا۔ بچی کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللهم اجعلها لنا فرجا واجعلها لنا اجرا وذكرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ مولانا یہ قاری صاحب کی محنت ہے، حقیقت میں یہ ماشاءاللہ 200 بچے پڑھاتے ہیں، تقریباً 200 بچے اکیلے صبح سے لے کے رات تک یہ ہمارے قاری صاحب ہیں جو 200 بچے پڑھاتے ہیں۔ بس ساری گاؤں سے، بہنوں سے، ان کے والد سے میری درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کو مظفر نگر سے چھوڑ کر یہاں 8 سال سے آپ کے بچوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ ان کی ضروریات کا خیال کیجیے، ان کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے، اپنے بچوں کی وقت پر فیس جمع کیجیے۔ یہ جتنا بھی سب کچھ بچوں کو تراشا ہے ہمارے قاری صاحب نے اور محسن صاحب نے تراشا ہے الحمدللہ۔ یہ تقریباً 15 بچیاں ہیں، 15 لڑکیاں جنہوں نے 5 سال کا ہمارا جو کورس ہے عالمہ کا وہ مکمل کر لیا الحمدللہ۔ یہ
یہ 15 بچیاں عالمہ بن گئی ہیں، قرآن ان کا مکمل ہو گیا ہے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہے الحمدللہ، عربی اردو سب الحمدللہ بچیاں جانتی ہیں۔ ان کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس طرح لڑکوں کو پگڑی پہنائی جاتی ہے، اسی طرح ماشاءاللہ یہ لڑکے ہیں، انہوں نے بھی قرآن کریم مکمل کیا، ان کو علماء حضرات کے دست مبارک سے ان کو پگڑی پہنائی جائے گی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور ہر زمانے ہر علاقے میں اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، سب نے آ کر یہی بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ چنانچہ حضرت آدم نے اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ روح اللہ۔ آخری نبی آقا مدنی تاجدار مدینہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت سے ملتے تھے، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ارادے والے اور بلند ہمت تھے۔ نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ نمبر 5، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ نمبر 6، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچانے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے تھے۔ نمبر 7، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی اور کاہلی کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 8، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر و غریب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی تلوار کے ساتھ کو کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے، علماء حضرات کے ہاتھوں سے آپ کے مبارک بچے ان کو پگڑی پہنائی جا رہی ہے، دستار پہنائی جا رہی ہے۔ یہ اعزاز ہے قرآن کریم مکمل کرنے کی وجہ سے۔ لڑکیوں کو ماشاءاللہ تاج پہنایا جا رہا ہے۔ بچیوں نے 5 سال ہمارے یہاں پڑھائی عالمہ بن گئی، الحمدللہ بچیاں تمام یہ فارغ ہو گئی ہیں اب۔ چلو پیچھے ہو جاؤ، بالکل پیچھے ہو جاؤ، جگہ بتا دو نا، یہاں لڑکیاں آئی نہیں۔ آ جاؤ ادھر آ جائیے، اپنے کے لیے پیچھے پیچھے۔ آپ سب بیٹھ جاؤ۔ سونے کا پہاڑ دیکھا ہے، سونے کا پہاڑ۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا جھوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سونے کا پہاڑ ہو سکے آپ نے دیکھ لیا ہو۔ ایک نے کہا میں نے چاندی کا دریا دیکھا ہے، اس نے کہا یہ بھی کوئی بہت بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے چاندی کا دریا دیکھ لیا ہو۔ آپ بزرگ ہو، آپ نے اپنی کرامت سے چاندی کا دریا دیکھ لیا ہو۔ کئی لوگوں نے کئی جھوٹ بولے۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ 4 عورتیں بیٹھی تھی اور خاموش تھی، اس نے کہا یہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں 4 عورتیں بیٹھی ہوں اور خاموش ہو جائے، تیری اوپر پوزیشن ہے، تیرا جھوٹ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے ہماری اس مجلس کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں